بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آج ہم غزوہ احد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ غزوہ احد 3 ہجری کو پیش آیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تیسرے سال یہ غزوہ پیش آیا۔ غزوہ بدر میں چونکہ 70 کافر مارے گئے اور 70 قید ہوئے تھے تو اس کا کفار کو بڑا صدمہ تھا، اور انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے جنگ احد لڑی۔ چنانچہ وہ ماتم کرتے رہے۔ جب وہ بدر کے مقتولین یعنی کفار کے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے ان کے ماتم سے فارغ ہوئے تو اس وقت اکرمہ بن ابو جہل، حضرت اکرمہ جو بعد میں اسلام لائے، اور اسی طرح صفوان اور دوسرے جو کفار تھے وہ ابو سفیان کے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو مار ڈالا ہے، لہٰذا ہمیں بدلہ لینا چاہیے۔ اور کفار کی یہ عادت تھی کہ وہ بدلہ نہیں چھوڑتے تھے، یعنی اپنا کوئی قتل ہو جاتا ان کا تو قاتل سے بدلہ ضرور لیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے معاہدہ کیا کہ اس سال تجارت سے جتنا بھی نفع ہوگا وہ سارا کا سارا ہم جنگ کے فنڈ میں جمع کروائیں گے اور مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ لیں گے۔ اور ابو سفیان کے گھر میں وہ آئے اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا۔ ابو سفیان بھی اس پر راضی ہو گیا اور اس نے بھی ایک مضبوط فوج تیار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو افرادی اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے اور اسلحہ کے اعتبار سے اور جوش اور ولولے کے اعتبار سے مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے اسلحہ خریدنے کے لیے تو اپنی آمدنی اور جو فنڈ تھا ان کے پاس وہ انہوں نے میدان جنگ کے لیے وقف کر دیا، اور افرادی قوت کے لیے انہوں نے عرب کے 2 بڑے شاعروں کو خریدا، اور ایسے شاعر جو اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنی شاعری کے ساتھ آگ لگا دیتے تھے، اور ایک کا نام عمر جمحی اور دوسرے کا نام مسافے تھا۔ یہ دونوں شاعر اپنی شاعری میں بڑے طاق اور سمجھ لیں کہ جب یہ شعر پڑھتے تو سننے والوں کے خون کو گرما دیتے تھے۔ اور اسی پر علامہ شورش کشمیری نے کہا ہے کہ عرب جب شعر کہتے تھے تو میانوں سے تلواریں خود بخود نکل آتی تھیں، خود بخود وہ ان کے ہاتھ تلواروں کے دستوں کی طرف چلے جاتے تھے اور تیروں کی بارش شروع ہونے لگتی تھی، اور نیزوں کی جو تھی وہ انیاں وہ لوگوں کے اور مد مقابل کے جگر پاش کر دینے لگتی تھی۔ چنانچہ یہ دونوں شاعر بھی اپنا کام دکھانے لگے اور انہوں نے عرب کے طول و عرض کے دورے کیے اور بڑے بڑے بہادروں کو انہوں نے جمع کیا، اور یہ اس لیے کر رہے تھے کہ ابو سفیان غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کا سامنا کر چکا تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ان سے جنگ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ طوفانوں سے ٹکرانا آسان ہے، سیلاب کا مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن مسلمانوں کا مقابلہ کرنا اس سے بھی مشکل ہے، اور وہ اس لیے پوری تیاری کے ساتھ اب میدان میں آنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان شعراء کی شاعری نے بچے بچے کے دل کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا کر دیا، اور ہر طرف سے آواز آنے لگی کافروں کی طرف سے کہ خون کا بدلہ خون، اور یہ نعرہ لگایا جانے لگا۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ عرب کی جو عورتیں تھیں جن کے خامد مارے گئے تھے انہوں نے بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ 15 عورتیں اس میں شامل ہوئیں جن کی سردار ہند تھیں، ابو سفیان کی بیوی۔ تو چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ جبیر بن مطعم کے چچا کو
اور ہند کے والد عتبہ کو قتل کیا تھا، اس لیے ہند نے جبیر بن مطعم کے غلام وحشی کو کہا کہ اگر آپ حمزہ کو شہید کر دیں تو میں تمہیں آزاد کروا دوں گی، وعدہ کر لیا۔ تو اس طرح سے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر پورے جوش اور جذبے کے ساتھ یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس جنگ کی اور تیاری کی جو اطلاع ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مکہ میں ہی تھے اور ابھی تک مدینہ تشریف لے ہی نہ آئے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے بھی اپنے جاسوس بھیجے، حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اطلاع ٹھیک ہے اور کافر جو ہیں وہ مدینہ کی چراگاہ عریض تک پہنچ گئے ہیں، اور ان کے جو گھوڑے ہیں وہ اس چراگاہ کی گھاس کو چر گئے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں بھی اعلان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 14 شوال بروز جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اس سے پہلے آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ اکرام میں جو بوڑھے تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے تو یہ فیصلہ دیا اور یہ کہا، مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ لڑی جائے، کیونکہ کافر بڑی تعداد میں اور بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے ہم مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑیں گے، عورتوں کو اور بچوں کو ایک مقام پر محفوظ کر دیں گے، اور کافروں کے خلاف ہم مدینہ میں رہ کر جنگ لڑیں گے۔ لیکن جو نوجوان تھے اور جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ غزوہ بدر میں ہنگامی تیاری کے ساتھ مسلمان چلے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کھلے میدان میں مسلمانوں اور کافروں کو آپس میں ٹکرانا چاہیے اور فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مشورہ کر رہے تھے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی جو تھے وہ بھی اس مشورے میں موجود تھے، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کو یہاں پر مدینہ کے اندر رہ کر ہی لڑنا چاہیے۔ لیکن جو دوسرے نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر جا کر فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور آپ اسلحہ پہن کر جب واپس آئے تو اس وقت تک مسلمانوں کا اتفاق ہو چکا تھا، یعنی بوڑھے اور نوجوان سب کا، کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی لڑی جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور کافروں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ چنانچہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کر لیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اس بنیاد پر آپ نے عزم کر لیا اور میدان جنگ کا رخ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو اس وقت آپ نے دیکھا ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی مدد کو آ رہا ہے۔ تو آپ نے اس مدد کو ٹھکرا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکین کی مدد لینا نہیں چاہتے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر جو وہ لشکر چلا گیا واپس، اس کے بعد عبداللہ بن ابی بھی واپس چلا گیا جو منافقین کا سردار تھا۔ اس نے کہا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، اس لیے میں بھی واپس جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ بھی چلا گیا، اور کل مسلمان جو ہیں وہ 700 باقی رہ گئے۔ کافر جو تھے وہ 3000 کے قریب تھے اور مسلمان 700 تھے۔ اور اسی دوران جو مدینہ کے قبائل عبداللہ بن ابی کی بات سننے کے بعد قبیلہ خزرج کے جو بنو سلمہ اور قبیلہ اوس کے بنو حارثہ، یہ بھی منتشر ہونے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت ڈال دی، اور قرآن پاک کی یہ آیت اس پر شاہد ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب تم میں 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ وہ نامردی کر دیں، یعنی کہ پھسل جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھارس بندائی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور وہ ٹھہر گئے۔ تو یہ کل 700 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باقی رہ گئے، 300 منافقین چلے گئے، کل 1000 تھے، اور کافر جو تھے وہ 3000 کا لشکر تھا، اور اس میں 700 جو تھے وہ زرہ پوش تھے، اور ان کے پاس 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی تیاری فرمائی، اور ایک دفعہ سپہ سالار کی حیثیت سے آپ نے مجاہدین کا معائنہ کیا، تو اس میں تو
جو چھوٹی عمر کے تھے، چونکہ میدان جنگ کو بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی عمر کے تھے ان کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے واپس بھیج دیا۔ لیکن حضرت رافع اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے چھوٹی عمر کے، لیکن ان کا جذبہ جہاد بہت بلند تھا، جوش و خروش بہت زیادہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ چھوٹے ہو واپس چلے جاؤ، تو انہوں نے جو اپنے پاؤں کے انگوٹھے ہیں ان پر کھڑے ہو کر ثابت کیا کہ میرا قد جو ہے وہ بڑا ہے، اور قد واقعتاً بڑا نظر آنے لگا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ لیکن حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں رافع سے اگر کشتی کروں، لڑائی کروں، تو میں ان سے جیت سکتا ہوں، تو آپ نے ان کو اجازت دیا تو مجھے بھی اجازت دے دیں۔ چنانچہ کشتی کروائی گئی اور یہ جیت گئے تو ان کو بھی اجازت مل گئی۔ تو اس طرح یہ کم سن دو جو تھے وہ لڑکے، حضرت رافع اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جمعہ مدینہ میں وہ ادا فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تھی وہ رات وہ بنو نجار کے محلے میں گزاری، اور 15 شوال کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان احد میں فجر کے وقت، نماز فجر کے وقت وہاں پر پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ہی نماز جو ہے وہ پڑھا کر، فجر کی نماز پڑھا کر صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے دائیں طرف، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں طرف، اور ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے یعنی درمیان میں، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے لشکر کے آپ نے مقرر فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کا نقشہ اس طرح سے بنایا کہ جو احد کا پہاڑ ہے، چونکہ اس کے قریب یہ جنگ ہو رہی تھی، اس لیے اس کو غزوہ احد کہتے ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت پر رکھا، اور کوہ عینین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں طرف رکھا، اور لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ تھا، درہ کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان تنگ راستے کو درہ کہتے ہیں، تو اس کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک خطرہ محسوس کرتے وہاں پر 50 تیر انداز مقرر کر دیے، جس پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر کیا۔ اس طرح یہ جنگ کا نقشہ بن گیا، اور مشرکین نے بھی باقاعدہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، خالد بن ولید کو انہوں نے دائیں طرف، اور اکرمہ بن ابو جہل کو بائیں طرف افسر مقرر کیا، اور اسی طرح جو پورے لشکر کا جو علم بردار تھا یعنی سردار جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ بنایا طلحہ بن ابو طلحہ کو، جو بنو عبد الدار کا ایک آدمی تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پورے لشکر کا جو علم بردار ہے بنو عبد الدار کے ایک آدمی کو بنایا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو عبد الدار کا ہی ایک آدمی چنا، یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو معلم اول تھے، ان کو مسلمانوں کا جھنڈا دیا، وہ بھی بنو عبد الدار کے تھے، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ تو دونوں طرف جو علم بردار تھے، جھنڈے والے تھے، وہ بنو عبد الدار کے آدمی تھے۔ اب جنگ کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ کفار کی طرف سے ابتدا کی گئی، عورتوں نے دف بجا کر اور شعر و شاعری کے ساتھ جنگ کی ابتدا کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں اور ہم کلینوں پر چلنے والی ہیں، اگر تم آگے بڑھو گے تو تم ہم سے ملو گے، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے غیرت دلائی اور کافر جو تھے وہ آگے بڑھے۔ اب کافروں کی طرف سے سب سے پہلا شخص جو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا ابو عامر راہب تھا۔ یہ مدینہ کا رہنے والا تھا اور یہ بڑا پرہیزگار تھا، مشہور تھا پرہیزگاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، لیکن جب اور اس کو راہب کہا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بغض اور عناد کے اندر جل کر یہ شخص مکہ کی طرف چلا گیا اور مکہ والوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے لگا۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ میدان میں آیا اور اس نے کہا کہ اے انصار، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ تو ویسے تو یہ راہب مشہور تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فاسق کہتے تھے کیونکہ یہ دھوکے باز تھا۔ چنانچہ انصار نے کہا کہ تم فاسق ہو، کیونکہ یہ انصار مدینہ سے نکل کر گیا تھا، اس نے انصار کو پکارا۔
تو انصار نے اس کو کہا کہ تو فاسق ہے۔ تو اس پر وہ فاسق کا لفظ سن کر وہ غصے میں آ گیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ٹولی آئی تھی وہ تیر برسانے لگی مسلمانوں پر، اور مسلمانوں نے بھی آگے سے تیر برسائے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ نے میدان جنگ سے ان کو بھگا دیا۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر جو کافروں کا علمبردار تھا، یعنی جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، طلحہ بن ابو طلحہ، وہ میدان میں آیا اور اس نے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا میں اس کو جنت میں پہنچا دوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان میں اترے اور ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور اسی طرح دوسرا شخص جو ان کا میدان میں آیا وہ ابو طلحہ کا بھائی تھا، وہ تھا عثمان بن ابو طلحہ، یعنی وہ تھا طلحہ بن ابو طلحہ، یہ تھا عثمان بن ابو طلحہ۔ تو اس کا مقابلہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اور آپ نے یہ شعر بھی پڑھا، انا ابن ساقی الحجیج۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا ابن ساقی الحجیج، میں حاجیوں کے سیراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کیونکہ خواجہ عبد المطلب یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، تو اس لیے فرمایا انا ابن ساقی الحجیج۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں یہ تلوار، آپ نے ایک تلوار نکالی اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ تلوار اس شخص کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا، یعنی آپ نے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تو صحابہ اس طرف لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس سے کافروں کو اتنا قتل کیا جائے، مارا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سر پر سرخ رنگ کا کپڑا باندھا ہوا تھا اور تلوار لیے وہ اکڑتے ہوئے میدان جنگ میں چل رہے تھے، اور پھر وہ کافروں کے لشکر میں گھس گئے اور انہوں نے تلوار کا خوب حق ادا کیا۔ اور اسی دوران جو ہند تھی یعنی ابو سفیان کی بیوی، وہ ان کے سامنے آئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ میں اس کے ساتھ اس کے بھی ٹکڑے کر دوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلوار ہے اور یہ ایک عورت پر نہیں لگنی چاہیے، اس لیے میں نے وہ تلوار ہٹا لی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی میدان جنگ میں کافروں سے برسر پیکار تھے، اور اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے تو وحشی، جس کے ساتھ عتبہ کی بیٹی ہند نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو حمزہ کو شہید کر دے، قتل کر دے، تو میں تجھے آزاد کروا دوں گی، اور جبیر بن مطعم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گا، یعنی جس کے جو غلام تھے۔ چنانچہ وہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے اس انداز سے نیزہ مارا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورناف میں لگا اور پیچھے پشت کی طرف سے نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی اس طرح سے یعنی پر اعتماد تھے اور پرجوش تھے کہ آپ اس کو پکڑنے کے لیے اور اس کو بھی قتل کرنے کے لیے وحشی کو بڑھے اس طرف، لیکن زخم اتنا گہرا تھا کہ تاب نہ لڑ سکے اور گرے اور شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہو گئے۔ چنانچہ یہ جنگ اسی طرح جاری تھی اور کفار کا بھی ایک پر ایک گرتا جا رہا تھا، مسلمان بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، اور کافر ایک گرتا تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا۔ 30 کافر اس جنگ میں مارے گئے۔ تو کافر جو تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور جب میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے یوں سمجھا کہ جیسے بدر میں کافر بھاگ گئے تھے ایسے اب بھی یہ بھاگ گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ درہ کہ جو خاص ایک درہ تھا جبل احد کے اندر، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس لیے بٹھایا تھا کہ اس دروازے کی حفاظت کریں کہ کہیں پیچھے سے
پشت کی طرف سے کافر اچانک حملہ نہ کر دیں اور مسلمان کچلے نہ جائیں۔ تو جب ان مسلمانوں نے جو 50 کی تعداد میں وہاں پر موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ آپ نے جمع رہنا ہے، ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا، کیونکہ جنگی نقطہ نگاہ سے وہ جگہ بڑی اہم تھی اور بڑی نازک تھی۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اور انہوں نے کہا کہ جیسے بدر میں وہ بھاگ گئے تھے اور ان کو شکست ہو گئی تھی، ایسے اب بھی شکست ہو گئی تھی۔ انہوں نے امیر کی بات کو نہ مانا، اجتہاد کر کے وہ بھی میدان جنگ میں چلے گئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اسی دوران خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس جنگ میں یہ ایک جگہ کے افسر تھے، اور کافر جب شکست کھا رہے تھے تو پہاڑی کی چوٹی پر یہ کھڑے دیکھ رہے تھے میدان جنگ کے اوپر، جیسے عقاب اور شاہین کی نظر ہوتی ہے ایسے نظر رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ درہ خالی ہو گیا ہے، اس طرف سے اگر حملہ کیا جائے تو جنگ کا جو میدان ہے وہ جیتا جا سکتا ہے، یعنی پانسا پلٹا جا سکتا ہے، بازی پلٹ سکتی ہے۔ تو یہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے اس جگہ جو درے کے اندر جو مسلمان چند موجود تھے ان کو قتل کیا اور مسلمانوں کی پشت کی طرف سے حملہ کر دیا۔ اب آگے مسلمان وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، لیکن پیچھے جب دیکھا انہوں نے تو تلواریں برس رہی تھیں اور کافر جو تھے وہ مسلمانوں کو مار رہے تھے اور جو تھے وہ شہید کر رہے تھے۔ چنانچہ مسلمان گھبرا گئے اور ابتری پھیل گئی۔ مسلمانوں کے اس وقت 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ کہ جس نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوا اور کیا کریں گے، اور اسی دوران ایک آواز بھی لگ گئی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ تو مسلمان جو تھے وہ کچھ کمزور مسلمان وہ مدینہ کی طرف چلے گئے اور مدینہ کے قریب چلے گئے۔ مدینہ سے یہ 3 میل دور یہ احد کا پہاڑ ہے، لیکن وہ مدینہ کی طرف چلے گئے کہ اب ہم نے لڑ کر کیا کرنا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ہار کر اسی جگہ بیٹھ گیا۔ البتہ تیسرا جو گروہ تھا وہ مضبوطی کے ساتھ اور پہاڑ کی طرح جبل احد کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے اور کافروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، اور اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت میں مردانہ وار لڑ رہے تھے اور کافروں کو جو ہے وہ شکست دے رہے تھے اور کافروں کے خلاف میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے۔ لیکن چونکہ مسلمان جو تھے وہ ایک قسم کے گھیراؤ میں آ گئے تھے اور ہر طرف سے کافروں کا دباؤ تھا اور حملہ تھا، اس لیے مکمل طور پر جو جنگ تھا، میدان جنگ جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا اور اس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ چنانچہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کافر بڑھے تو زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کافروں کو بھگائے گا؟ تو وہ آگے بڑھے اور حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 انصاری صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور کافروں کے جمگھٹے میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے اپنی جانیں فدا کر دی، یہاں تک کہ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے ہوئے تھے اور کچھ جان باقی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ کے اپنے رخساروں کو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر رکھ دیا اور اسی جگہ ان کی روح جو ہے پرواز کر گئی۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عبداللہ بن کمیہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن کمیہ اسلام کا سخت دشمن تھا اور اس نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ہاتھ پر تلوار ماری، کیونکہ ان کے ہاتھ میں علم تھا، جھنڈا تھا، میدان جنگ کا جو جھنڈا تھا ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو ان کا جب دایاں بازو کٹ گیا تو انہوں نے وہ جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا، لیکن پھر یہ شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت میں ڈٹے ہوئے تھے۔ لیکن اسی دوران یعنی کیونکہ کافر جو تھے وہ ان کا دباؤ ہر طرف سے تھا اور مسلمان منتشر تھے،
کافر جمگھٹا بنا کر مسلمانوں پر دباؤ لا رہے تھے اور وار کر رہے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ منتشر تھے، اور کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور کچھ جو تھے وہ دور تھے۔ اسی دوران جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی نے آواز لگائی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، تو اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے جس صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور بھی صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ان کو تو پتہ تھا، لیکن دور جو صحابہ کرام بیٹھے تھے، یعنی وہ جماعت جو ابھی تک میدان جنگ میں دل نہیں ہاری تھی، مایوس نہیں ہوئی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ لڑ بھی رہے تھے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھا اور نعرہ لگایا، چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف آ گئے، اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میدان جنگ میں شریک ہوئے تھے، حالانکہ یہ لنگڑے تھے اور ان کے بیٹے بھی جنگ میں شریک تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت کے اندر میں اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ، لنگڑی ٹانگوں کے ساتھ چلوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ شریک ہوئے اور یہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ مردانہ وار لڑتے ہوئے انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی۔ البتہ ان کے ساتھ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب ان کی لاش کو اونٹ پر رکھ کر ان کی بیوی گھر لانے لگی، واپس لانے لگی، تو وہ جانور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا تھا۔ جب اس اونٹ کو مدینہ سے الٹ دوسری طرف چلایا جاتا تو وہ چل پڑتا، اور جب مدینہ کی طرف اس کا منہ کیا جاتا تو وہ رک جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، کہ اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب پھر یہ جانور مدینہ کی طرف یعنی گھر کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے اونٹ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ یہ مدینہ کی طرف جائے۔ چنانچہ وہ اونٹ جو تھا وہ نہیں ہل رہا تھا، تو ان کی لاش کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ یہ میدان جنگ کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ کافروں کے نرغے میں تھے اور سب مسلمان جو تھے وہ مسلمان تو بھی پیچھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تھے، کافر جو تھے وہ حملہ کر رہے تھے، اور مسلمان منتشر تھے، یعنی مسلمان کافروں سے بھی پیچھے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے جذبے کے ساتھ اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورے توکل کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے، لیکن چونکہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور دنیا دارالاسباب ہے، امتحان کی گھڑی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ امتحان کی ایک گھڑی تھی۔ چنانچہ ایک کافر عبداللہ بن کمیہ جس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا، تو وہ لپکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ بہادر بہت زیادہ تھا، اور اس نے تلوار کے ساتھ حملہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر خود کی کڑیاں جو تھی وہ اندر کو دھنس گئیں۔ اور اسی طرح ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہو گئے۔ ناظرین، یہ بہت ہی نازک گھڑی تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اوپر بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ جمع ہو گئے، اور بڑے بڑے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آ گئے۔ 12 بہادر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد انہوں نے حلقہ بنا لیا، اور آپ کی حفاظت میں انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، یعنی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کفار کا بڑا دباؤ تھا، یعنی وہ پورا عزم کیے ہوئے تھے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، لیکن صحابہ اکرام اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ ابی بن خلف جس نے گھوڑا اس لیے پالا تھا کہ نعوذ باللہ وہ کہا کرتا تھا کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر محمد کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اب وہ آیا سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹا سا نیزہ لے کر اس کو مارا، اور اس کے گردن پر خراش آئی، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے تکلیف اتنی ہو رہی تھی کہ وہ چیختا ہوا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھیوں نے اس کو شرم دلائی کہ یہ تھوڑا سا زخم ہے،
اس نے کہا کہ یہ زخم تو بہت تھوڑا ہے، لیکن تم جانتے نہیں یہ مارا کس نے ہے، یہ مار کس کی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی یہ مار ہے، اور مجھے اسی دن اس چیز کا یقین ہو گیا تھا میں محمد کے ہاتھوں قتل ہوں گا جس دن انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تھا کہ اس نے گھوڑا پالا ہوا اور وہ کہتا ہے کہ میں اس پر سوار ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ بے قرار ہو کر اور راستے میں روتا رہا، چلاتا رہا، اور مقام صرف پر جا کر وہ مر گیا۔ اسی طرح ابن کمیہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تلوار لگائی تھی اور آپ کے خود جو تھے، خود کی کڑیاں آپ کے چبھ گئی تھیں، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکرے کو مسلط کر دیا، اور پہاڑی بکرے نے اس کو سینگ مار مار کے کچل دیا اور بالآخر اس کو پہاڑ سے گرا دیا، اور جس سے اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ اس طرح سے اس کا انجام ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 12 کے قریب صحابہ اکرام تھے جو جانثاری کے جوہر دکھا رہے تھے، اور ایسی مثال انہوں نے قائم کی کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ کسی نے اپنا چہرہ آگے کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، اور ان کی آنکھ میں دشمن کا ایک تیر لگا جس سے ان کی آنکھ بہہ کر رخسار پر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ رخسار میں رکھی اور فرمایا کہ یا اللہ، دعا کی کہ یا اللہ اس کی آنکھ کو بچا لے جیسا کہ اس نے تیرے رسول کی جان کو بچایا ہے، تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھ پہلے سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہاتھوں کو آگے کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جب وار ہوتے تلواروں کے تو اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیتے، اور ایک ہاتھ ان کا کٹ کر شل ہو گیا اور گر گیا، اور اس دن ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم آئے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس قدر دشمن پر تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئیں، اور اسی طرح وہ اپنی پیٹھ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے چھپایا ہوا تھا، اور دشمنوں کے سامنے وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس دن بہت زیادہ تیر اندازی کی، یہاں تک کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر برساؤ کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، یعنی اتنی بڑی دعا دی ان کو۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے، اور ابھی بہت سے صحابہ اکرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تھے۔ بالآخر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پہاڑی گھاٹی پر تشریف لے گئے تاکہ کافروں کے حملے سے جو ہے وہ دور ہو سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چونکہ خون بہہ رہا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھو رہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لا رہے تھے، یعنی یہ ایک بہت نازک منظر تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزر رہی ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے خود کی جو کڑیاں آپ کے جسم مبارک کے اندر چلی گئی تھی، ان کو جب کھینچا تو ایک کڑی کھینچی تو میرا ایک دانت ٹوٹ گیا، جب دوسری کڑی کھینچی تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا، لیکن دانت ٹوٹنے کے بعد ان کا جو چہرہ تھا وہ پہلے سے، ان کا جو منہ تھا وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اور حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا کوئی بھی قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ وہ اپنے اندر یعنی کہ جسم کے اندر لے جاتے تھے، پی لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک آپ نے میرا خون پی لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میرا خون پیا جہنم کی کیا مجال ہے کہ اس کو چھو سکے۔ چنانچہ اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے، اور ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین آپ کو ہم یہ بتائیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اسی ابو عامر کے بیٹے ہیں جو مدینہ کا راہب تھا اور مکہ چلا گیا تھا، اور اس یعنی کہ ایک باپ جو ہے وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا اور بیٹا جو تھا وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ ناظرین یہ واقعہ ہے میدان احد کا، اور میدان احد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
بہت زیادہ مشکل پیش آئی، اور آپ جیسے سن رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ نے استقامت کا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ نے بھی میدان جنگ کے اندر صبر کا اور عزیمت کا مظاہرہ کیا۔